اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما۔ محترم سامعین و پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہی وہ خالق اور مالک ہے کہ جس نے ہم تمام انس و جن کو پیدا کر کے یوں ہی دیگر جانوروں، چرندوں اور پرندوں کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ
ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دار فانی میں موقع بموقع مبعوث فرمایا۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت، اہمیت اور ماہ شعبان کی 15ویں رات کو جاگنا اور اس دن مختلف قسم کے رسومات کو انجام دینا شریعت مطہرہ کی نظر میں کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس خطبہ جمعہ میں اسی موضوع پر چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ صحیح عمل کی توفیق دے۔ حاضرین، ہم سبھی کو معلوم ہے، اس بات سے ہم بخوبی آگاہ اور واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے مقصد سے پیدا کیا، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ تو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ سوال یہ ہے، اسے چپ کرائیے، سوال یہ ہے کہ جب جن ہو یا انسان، اس کی پیدائش اور خلقت کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر زندگی کے آخری دم تک ہر لمحہ صرف اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ جب یہی مقصد ہے تو پھر جن یا انسان اپنی طرف سے، اپنی جانب سے اپنی پوری زندگی کا ایک مخصوص زمانہ یا سال کا کوئی خاص مہینہ یا پھر ہفتے کا کوئی خاص دن اور رات کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کرنا، اور اس کے علاوہ بقیہ تمام سالوں، مہینوں، دنوں اور راتوں میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنا، اللہ کی عبادت سے غافل رہنا، کہاں تک صحیح؟ کیا شریعت مطہرہ میں اس طرح کی کوئی بات آئی ہے کہ ہر انسان یا ہر جن جو مسلمان ہیں وہ اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے ایک دن یا ایک رات یا مخصوص وقت میں اللہ کی عبادت کی جائے اور بقیہ دنوں، راتوں اور اوقاتوں میں، وقتوں میں اللہ کی عبادت سے غافل رہیں، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ میں جو حکم جاری کیے ہیں ان کو بھلا بیٹھے؟ کیا اس طرح کی کوئی بات موجود ہے؟ اس کا جواب نفی میں آتا ہے، نیگیٹو میں آتا ہے کہ نہیں، اس شریعت مطہرہ کے اندر اس طرح کی کوئی بات
کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ اور یہ سوال میں نے اس لیے اٹھایا کیونکہ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کی تعداد اللہ کی عبادت سے غافل ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور اس پر ستم یہ کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے جو اپنے آپ کو دین کا دائی، مذہب اسلام کا علمبردار، دین کا شہدائی، اپنے آپ کو دین اسلام کا خادم کہلانے والے اور اسلام کا لبادہ پوشاک چوغا پہن کر جبہ اور قبہ چڑھا کر ان بھولے بھالے عوام کی دلوں میں یہ بات بیٹھا رکھی ہے کہ سال میں 2-3 شب بیداری کر لی جائے یا پھر 2-4 روزے رکھ لیے جائیں، یہی عبادت ہماری نجات کے لیے اور دنیا اور آخرت میں فلاح کے لیے کافی ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان یا جن کو ایک دن کو خاص کرنا یا ایک رات کو خاص کرنا عبادت کے لیے اس سے منع فرمایا۔ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرمان ملتا ہے کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعہ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصوم احدکم، رواہ مسلم۔ کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو کہ راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دنوں میں سے صرف جمعہ کی دن کو روزوں کے لیے مخصوص نہ کرنا۔ ہاں، اگر جمعہ کا دن ان دنوں میں سے آ جائے کہ جب تم میں سے کوئی شخص بھی اگر عادت کے مطابق روزہ رکھ رہا ہے، عادت کے مطابق راتوں کو عبادت انجام دے رہا ہے، اور جمعہ کی رات آ جائے یا جمعہ کا دن پڑ جائے اور اس دن اللہ کی عبادت کی جائے یا روزہ رکھا جائے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت میں جائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی روزہ رکھے سنیچر کو، پھر اتوار کو چھوڑ دے، سوموار کو رکھے منگل کو چھوڑ دے، بدھ کو رکھے جمعرات کو چھوڑ دے، اور پھر جمعہ کا دن آ جاتا ہے تو اس دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی عادت رہی ہے۔ لیکن اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی لمبی قیام کرتے، اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتا، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، اور بعض روایت کے مطابق آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا، آپ سے کہا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود آپ اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار بھرے لہجے میں کہا، بہت پیارے انداز میں کہا، کیا فلا اکون عبدا شکورا، اے لوگو، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر غور کیجئے کہ جو نبیوں کو سردار ہیں، وہ اللہ کا مقرب محبوب بندہ بننے کے لیے راتوں کو اتنی لمبی قیام کرتے ہیں کہ پاؤں میں سوجن آ جاتا ہے اور پھر بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ لیکن یہاں پر غور کرنے اور پوائنٹ والی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ عمل ہر رات رہا، آپ پوری زندگی کا آپ کا یہی معمول تھا۔ یہ نہیں کہ آپ نے کسی خاص سال کے اندر یا کسی خاص مہینے میں یا ایک دن یا ایک رات کے اندر آپ نے ایسا عمل انجام دیا، نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ آپ کی پوری زندگی کا یہی معمول تھا۔ آپ ہر رات اس طرح اور اتنی لمبی قیام کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اس طرح کی کوئی بات شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، جمعہ کا دن بیچ میں آ گیا، عبادت
کر رہا ہے راتوں کو، اور پھر جمعہ کی رات آ گئی جس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن چونکہ عادت ہے تو اگر وہ دن یا وہ رات آ جائے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، گناہ کی بات نہیں، آپ عبادت انجام دیجئے، آپ روزے رکھیے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف ہم نے انجام دیا، مخصوص وقت کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا جس کی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو پھر یہ بات یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رواہ مسلم، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین میں سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام اور سب سے بہترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ طریقہ محمدی ہے، وہ طریقہ مصطفی ہے، وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح کاموں میں سب سے برا کام دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی چیز دین کے اندر ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ جی ہاں، تو پتہ یہ چلا اس حدیث کا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی اصل دین ہے، اور اگر کوئی کام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کر انجام دیا جائے، دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کیا جائے، تو پھر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ وہ اصل دین نہیں بلکہ دین میں گمراہی ہے، دین میں نئی چیزوں کے ایجاد کرنا ہے، اور وہ بدعت ہے، اور ایسی بدعت جہنم تک لے جائے گی۔ جی ہاں، تو اسی طرح آج جو ہم اور آپ، ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں، جو ماہ شعبان کی 15ویں رات کو مخصوص عبادتوں کو انجام دیتے ہیں اور اس کے اگلے دن روزہ رکھتے ہیں۔ کیا شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان یعنی رمضان کو چھوڑ کر شعبان کے مہینوں میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کیوں اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ ہمارے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو چھوڑ کر 11 مہینوں میں سے سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے، یعنی یہی مہینہ ہے۔ آئیے اس سلسلے میں حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، رواہ ابو داود وصححہ الالبانی رحمہ اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک روزوں کے لیے سب سے جو محبوب اور پسندیدہ مہینہ تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد آپ رمضان کے پورے روزے رکھتے، پورے مکمل روزے رکھتے۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار مسلسل ریگولر 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ماہ شعبان اور رمضان کے۔ اور اسی طرح ترمذی کی ایک اور روایت ہے جس میں یہ ہے کہ رمضان کو چھوڑ کر 11 مہینوں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ تو ان تینوں حدیثوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ان تینوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں
سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، یعنی تقریباً پورے مہینے روزے رکھتے تھے، پورے مہینے۔ لیکن یہ دلیل کہیں پر ثابت نہیں ہوتی، یا ان تینوں حدیثوں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 15ویں شعبان یا ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، صرف اسی دن۔ یہ کہیں سے کسی بھی صحیح حدیث سے یہ دلیل نہیں ملتی۔ جب نہیں ملتی تو پھر ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف ہوا، اور اس طرح سے گویا ہم بدعتی کہلائیں، اور ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ جہنم فکس ہو گیا اگر ہماری موت اسی پر آ گئی تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ ماہ شعبان کی صرف 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں انہیں ثواب تو نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، لیکن ایک چیز ضرور ملے گی، وہ ہے گناہ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین میں نئی چیز کو ایجاد کیا جس کا کوئی ثبوت نبی شریعت مطہرہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم بدعتی کہلائیں گے اور ہمارا ٹھکانہ جہنم قرار پائے گا۔ اس لیے ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو بہت ساری عبادتوں کو انجام دیا جاتا ہے، 100 رکعتیں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نفلی پر نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر الہی مشغول ہیں۔ جی ہاں، کھانے کی جہاں تک کھانے کی بات ہے تو حلوہ، پوری، گھی، کچوری اور اس طرح سے پلاؤ، بریانی وغیرہ، اور جہاں تک عیش و عشرت کی بات ہے تو پٹاخے چھوڑنا، اور اسی طرح نیاز فاتحہ وغیرہ کرانا، اور مسجدوں میں گھروں کو سجانا، مسجدوں میں قمقمے لگانا، جھال گیٹ یا جھال بتی وغیرہ سے مسجدوں کو سجانا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کہاں تک صحیح اور کہاں تک غلط ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ جب ہم قرآن اور صحیح حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ جن 2-4 دنوں کی فضیلت یا جن 2-4 راتوں کی فضیلت خاص طور پر بیان کی جاتی ہے تو غلط اور صحیح کی تمیز کے بغیر بیان کی جاتی ہے، اور ان میں سے ایک ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہے کہ جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، لیلۃ النصف من شعبان ثم فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاجر۔ طبرانی، ابن حبان، بیہقی اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے مختلف طرق کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اور پوری مخلوق کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور لوگوں کو۔ تو جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں اور جن کے دلوں میں حسد کینہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث بھی ہے کہ جس میں یہی بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، اور جن کے دل میں کینہ ہوتا ہے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے دل کو کینہ سے پاک کر لے۔ تو یہی 2 صحیح حدیثیں ہیں جو ماہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں آئی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں، جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کے سب ضعیف، موضوع، من گھڑت روایت ہوتی ہیں۔ جی ہاں، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں جنہیں لوگ خطبوں میں، محفلوں میں، میلادوں میں، جلسوں میں، جلوس میں اور چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، ضعیف الجامع الالبانی رحمہ اللہ،
کہ شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، جو کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے اس رات کی فضیلت میں، کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے اور اچانک رات کے وقت نکلے، گھر سے باہر نکلے، میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی، میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع موجود ہیں۔ تو پھر جب آپ واپس پلٹے تو آپ نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اس بات کا شاید تم یہ بات سمجھتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں نے تو یہ سوچا کہ کہیں آپ رات کو اٹھ کر کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں، میں نے تو یہ سوچا، اس لیے میں نے آپ کا پیچھا کیا۔ پھر آپ نے آگے فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات یعنی 15ویں شعبان کی رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے کہ جتنے بنو کلب یا بنو کلاب کی بکریوں کے بال ہیں۔ لیکن یہ حدیث ترمذی کی روایت ہے اور یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، جو بھی الفاظ کہہ جائے کم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو اس سے استدلال کر کے اس رات میں عبادتوں کو انجام دینا بالکل غلط ہے اور بدعت کا کام ہے اور گناہ کا کام ہے۔ اب آئیے اسی مفہوم میں ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے جو مسلم کی حدیث ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس حدیث میں کہیں بھی 15ویں شعبان کی رات کا ذکر نہیں ہے، اس حدیث مطلق بات کہی گئی ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چادر کو اوڑھ رکھا تھا اس چادر کو اور اپنے جوتے کو اتار کر اپنے سر کے قریب رکھ لیا، اور پھر آپ جس چادر کو پہنے ہوئے تھے یعنی تہبند، اس کے ایک کونے کو اپنے بستر پر بچھا لیا اور اسی پر لیٹ گئے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی، یعنی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے، آہستہ سے چادر ہٹائی اور پھر آہستہ سے دروازے کو کھولا اور پھر آہستہ سے دروازے کو بند کر دیا۔ میں بھی اٹھی، اپنے سر پر زرہ پہن لی اور دوپٹہ رکھ لی اور چادر کو لپیٹ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ میں نے دیکھا، غور سے سنیں گے، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کافی دیر تک کھڑے رہے اور 3 مرتبہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، 3 مرتبہ، اور اٹھانے کے بعد دعا کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے تو میں بھی واپس پلٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ چلنے لگے، میں بھی تیزی کے ساتھ چلنے لگی۔ آپ آہستہ آہستہ دوڑنے لگے، میں بھی آہستہ آہستہ دوڑنے لگی۔ آپ تیز تیز دوڑنے لگے، میں بھی تیز تیز دوڑنے لگی، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے پہلے اپنے گھر میں پہنچ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں پہنچے تو آپ نے پوچھا عائشہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، سانس پھولا ہوا ہے، تمہاری کیا حالت ہے؟ عائشہ نے جواب دیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بتاؤ گی یا پھر وہ رب مجھے بتا دے گا جو ہر چیز سے باخبر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے سب کچھ بتلا دیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا تو وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے سامنے تھا؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ جی ہاں وہ میرا سایہ تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو میرے سینے پر اس طرح رکھا کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، اور پھر آپ نے کہا کہ عائشہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم یہ سوچتی ہو، یہ سمجھتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ یہ بات یاد رکھو، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا کہ جس وقت ہم لوگ اپنے گھر میں سو رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور تم سے چھپاتے ہوئے مجھے آہستہ سے پکارا۔ میں نے بھی عائشہ تم سے چھپاتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا حضرت جبرائیل کو، لیکن جبرائیل علیہ السلام اندر کیوں داخل نہیں ہوئے؟ کیونکہ
تم جو ہے اضافی لباس نہیں پہنی ہوئی تھی، یعنی ایک ہی کپڑا پہنی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اندر داخل نہیں ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تم سو گئی اور جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اہل بقی ایک قبرستان کا نام ہے، کہ اہل بقی کے لیے آپ مغفرت طلب کیجئے۔ پھر میں نے کہا کہ میں کیسے مغفرت طلب کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہ کہیے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، رواہ مسلم۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ مردوں کے لیے جو قبرستان بقی نامی قبرستان میں موجود ہے، لیٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ تو یہی پتہ چلا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات کی بات ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کوئی مخصوص عمل انجام دیا ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہوتی کہ آپ نے مخصوص عبادتوں کو اس رات میں انجام نہیں دیا، اور یہ حدیث ماہ شعبان کی 15ویں رات کے سلسلے میں نہیں ہے، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو اس حدیث کو لا کر زبردستی گھسیڑ کر اور عمل کو انجام دے رہے ہیں؟ اور اس دن لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن جو مسلمانوں کے تہوار ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے ہیں، آتے ہیں تو سب سے آخر میں آتے ہیں، لیکن جب شب رات کا موقع آ جاتا ہے تو ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کر، عطر چھڑک کر، ہاتھ میں رومال، منہ میں پان، اور اس طرح سے آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی یہ سبھی لوگ آسمان سے یعنی عرش سے فرش پر اترا ہے، ماں کے پیٹ سے نہیں نکلا ہے۔ یعنی اس طرح سے سراپا پاک باز بن جاتے ہیں، جو کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو اس حدیث کو گھسیٹ کر زبردستی اس رات میں فٹ کرتے ہیں اور عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، اور وہ عبادتیں انجام دیتے ہیں جو حدیث میں صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ من گھڑت روایتوں میں ہیں یہ بات آتی ہے، اور اسی طرح موضوع روایتیں ہیں ان میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی 15ویں رات کو 14 رکعات پڑھی، اور اس کے بعد چند سورتوں کی تلاوت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی شخص اس طرح سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح الفیہ نماز، الصلاۃ الالفیہ، یعنی 1000 رکعت والی نماز جو اس رات میں انجام دیا جاتا ہے۔ لوگ 100 رکعتیں نماز 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں ہوتا کہ وہ 10,000 رکعتیں ایک ہی رات میں کیسے پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ الفیہ نماز اس کی دلیل کہاں سے ملی، یعنی اس کو کس نے ایجاد کیا، تو ملا علی قاری حنفی دیوبندی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سن 448 ہجری میں بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، مجوسی لوگ جو آگ کی پوجا کرتے تھے وہ اسلام میں جب داخل ہوئے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھتے تھے آگے آگ کو جلا دیتے تھے۔ اگربتی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ انہی سے شروع ہوا ہے۔ آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مسجد میں خوشبو پھیلانے کے لیے یا گھر میں خوشبو پھیلانے کے لیے اگربتی جلاتے ہیں۔ نہیں، یہ انہی لوگوں نے ایجاد کیا، اور اس بدعت کو ہم زور و شور کے ساتھ چلا رہے ہیں اور اس پر بخوبی عمل انجام دے رہے ہیں۔ تو الفیہ نماز جو وہ لوگ یعنی
بیت المقدس میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو آگے آگ جلا کر رکھتے تھے، اور پھر ان لوگوں نے ایک چیز کو ایجاد کیا کہ وہ 1000 رکعتیں پڑھتے تھے اور آگے آگ جلا کر رکھتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کا جو عقیدہ ہے کہ آگ کی پوجا کی جائے وہ بھی اس پر بھی عمل ہو جائے، اور ہم جو اسلام لائیں اس پر بھی عمل ہو جائے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا، مین مقصد، کہ ہم بہت دیر تک تعظیماً آگ کے سامنے کھڑے رہے، یہی مقصد ہوتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے 448 ہجری میں بیت المقدس میں اس بدعت کو ایجاد کیا، اور آج اسی چیز کو قوت القلوب اور احیاء علوم الدین جیسی مشہور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ملا علی قاری حنفی دیوبندی کہتے ہیں کہ ان مشہور کتابوں میں اگر کوئی لکھ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صحیح بات ہے، بلکہ یہ غلط عمل ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اس رات کو انجام دیتے ہیں اس طرح کی عبادتوں کو، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اب آخری بات ہے جو سب سے مین بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب شب برات کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو پھر اس رات میں عبادت کیوں انجام نہیں دیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی، اس سے پہلے 2 حدیثوں کو میں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ شعبان کی 15ویں رات کو سب سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس رات میں عبادت کیوں نہیں کیا جائے؟ کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، یعنی آپ نے جو کیا ہے وہ کریں گے، جو کہا ہے اس پر عمل کریں گے۔ لیکن کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 15ویں رات، ماہ شعبان کی 15ویں رات کو کوئی مخصوص عمل انجام دیا ہے، مخصوص عبادتوں کو انجام دیا ہے، یا پھر اس رات کو آپ نے جاگا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے، ملتی ہے، کوئی موجود نہیں ہے صحیح حدیث کے اندر، بلکہ ضعیف روایتوں کو لوگوں نے گھسیڑ کر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا۔ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں، ہم قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں، ہم شریعت مطہرہ کے خلاف عمل کر رہے ہیں، اور عبادت کی جو بھی نوعیت ہو، جو بھی قسم ہو، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ روزے ہو، روزے کی شکل میں ہو، چاہے ذکر الہی کی شکل میں ہو، چاہے تلاوت کلام اللہ کی شکل میں ہو، اگر ہم ماہ شعبان کی 15ویں رات کو انجام دیتے ہیں تو گویا ہم گناہ کما رہے ہیں، ثواب نہیں۔ اگر کوئی ثواب کی نیت سے کام کر رہا ہے تو چاہے اس کی نیت میں جو بھی ہو، لیکن یہ عمل بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اگر کوئی اس عمل کو انجام دیتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ بدعتی ہے، اور بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ان تمام قرآنی آیتوں اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر اب آپ اپنے اوپر فیصلہ کیجئے کہ اگر ہمارا عمل شریعت مطہرہ قرآن حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے برخلاف ہے تو پھر اپنا ٹھکانہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ صحیح عمل کی توفیق دے۔ مولا کریم، اس رات میں بہت ساری بدعتوں کو انجام دیا جاتا ہے، بہت سارے خرافات انجام دیے جاتے ہیں۔ مولا کریم، ان تمام بدعت و خرافات اور گھٹیا عمل سے تو ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ مولا کریم، ہم تجھ سے مزید یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، جو توحید پرست ہیں، مولا کریم تو ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، تو انہیں قبروں میں چین و سکون عطا کر۔ مولا کریم، ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، چاہے بیماری کی کوئی بھی نوعیت ہو یا جو بھی جس مرض میں بھی مبتلا ہے، مولا کریم تو انہیں شفائے
کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ مقروض ہیں، اے اللہ تو ان کے قرضوں کو معاف کر دے، یا انہیں قرض جلد سے جلد قرض ادا کرنے کی توفیق دے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ صحیح عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔